السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو ڈرامہ کے تعلق سے امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ انارکلی کے تعلق سے کچھ سوالات۔ اس کے پہلے دو ڈرامے اور UGC نیٹ اردو کے نصاب میں پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے یونٹ سے اور 5ویں یونٹ سے داستان کے تعلق سے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، تو جو حضرات دیکھنا چاہیں اردو اسٹال پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کا یہ ویڈیو ڈرامہ انارکلی کے تعلق سے شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے، سید امتیاز علی تاج کی پیدائش کب ہوئی؟ امتیاز علی تاج، ان کا پورا نام سید امتیاز علی تاج، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوتی ہے 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں۔ ان کی پیدائش ہوئی 13 اکتوبر 1900 عیسوی کو لاہور میں۔ امتیاز علی تاج کی وفات کب ہوئی؟ تو ان کی وفات اپریل 1970 کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور میں ہوئی، یعنی ان کی پیدائش 13 اکتوبر 1900 عیسوی کو لاہور میں ہوئی اور ان کا انتقال اپریل 1970 کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور میں ہوئی۔ امتیاز کے باپ کا نام کیا تھا؟ امتیاز علی تاج کے والد کا نام سید ممتاز علی تھا، اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 1898 میں رسالہ تہذیب نسواں بچوں کا ایک ہفتہ وار اخبار پھول 1909 میں نکالا تھا، جس کے مدیر بعد میں امتیاز رہے، اور انگریزی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا تھا، اور ان کی والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ تو امتیاز علی تاج کے والد کا نام سید ممتاز علی تھا، اور انہوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 1898 میں رسالہ تہذیب نسواں اور بچوں کا ایک ہفتہ وار اخبار پھول 1909 میں نکالا تھا، جس کے مدیر بعد میں امتیاز رہے تھے، اور انگریزی حکومت نے ان کے والد کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا تھا، اور ان کی والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ اگلا سوال ہے، امتیاز کا پہلا مضمون کب شائع ہوا؟ تو امتیاز علی تاج کا پہلا مضمون 14 سال کی عمر میں شائع ہوا۔ جب امتیاز علی تاج کی عمر 14 سال کی تھی، تب ان کا پہلا مضمون شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، امتیاز نے لاہور سے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو امتیاز علی تاج نے رسالہ کہکشاں 1918 میں جاری کیا تھا لاہور سے۔ امتیاز علی تاج نے لاہور سے رسالہ کہکشاں 1918 میں جاری کیا تھا، جو کہ 2.5 سال تک چلتا رہا۔ رسالہ کہکشاں جو امتیاز علی تاج نے 1918 میں جاری کیا تھا، لاہور سے جاری کیا تھا، اور یہ رسالہ 2.5 سال تک جاری رہا۔ امتیاز علی تاج کی شادی کس سے ہوئی؟ تو امتیاز علی تاج کی شادی مقبول افسانہ اور ناول نگار حجاب اسماعیل سے 1935 میں ہوئی۔ امتیاز علی کی شادی مقبول افسانہ اور ناول نگار حجاب اسماعیل سے ہوئی۔ کب ہوئی تھی ان کی شادی؟ 1935 عیسوی میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ امتیاز کو حکومت پاکستان نے کس خطاب سے نوازا؟ تو امتیاز علی تاج کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز کے خطاب سے نوازا تھا۔ امتیاز کے ڈرامے، امتیاز علی تاج نے جو ڈرامے لکھے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم جو ہیں، تاکہ وہ ہمیں یاد بھی رہیں، اس لیے کہ ان کے تعلق سے ڈراموں کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو امتیاز علی تاج کے ڈرامے ہیں قسمت، یاسمین، پورس، گونگی جورو، کمرہ نمبر 5، شاہجہاں، خوشی، دلہن، الو کی زبان، امن و سکون، سید و سیاد، قرطبہ کا قاضی، حریم قلب، ورجینا، انارکلی، پرتھوی راج، چچا چھکن، روشن آرا، رتناولی وغیرہ، یہ سب امتیاز علی تاج کے کچھ مشہور و معروف ڈرامے ہیں۔
اگلا سوال ہے، امتیاز نے ڈرامہ انارکلی کب لکھا؟ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی 1922 میں لکھنا شروع کیا اور 1923 میں مکمل ہوا۔ تو ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج نے 1922 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 1923 میں یہ مکمل ہوا تھا۔ انارکلی کب شائع ہوا؟ ڈرامہ انارکلی پہلی بار 1932 میں دارالاشاعت پنجاب لاہور کے اہتمام شائع ہوا۔ انارکلی لکھا گیا 1922-23 میں، یہ 1922 میں لکھنا شروع کیا گیا اور 1923 میں یہ مکمل ہوا۔ اور یہ ڈرامہ انارکلی شائع کب ہوا؟ تو پہلی بار 1932 عیسوی میں دارالاشاعت پنجاب لاہور کے اہتمام یہ شائع ہوا تھا۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی کا انتساب کس کے نام کیا؟ تو امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتساب پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی ڈرامے کا انتساب اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا۔ آگے یہ ہے کہ انارکلی کو نقادوں نے رومانی المیہ اور احتشام حسین نے اکبر کا المیہ قرار دیا ہے۔ انارکلی کو نقادوں نے رومانی المیہ اور احتشام حسین نے اکبر کا المیہ قرار دیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی کتنے ایکٹ اور سین پر مشتمل ہے؟ ڈرامہ انارکلی میں 3 ایکٹ اور 13 سین ہیں۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 باب یعنی 3 ایکٹ اور 13 مناظر یعنی 13 سین ہیں۔ 3 ایکٹ اور 13 سین ہیں۔ پہلے میں 4 یعنی پہلے ایکٹ میں 4 سین، دوسرے ایکٹ میں 4 سین اور تیسرے ایکٹ میں 5 سین ہیں۔ یعنی پہلے ایکٹ میں 4 سین، دوسرے ایکٹ میں 4 سین اور تیسرے ایکٹ میں 5 سین۔ تو اس طرح سے 13 سین ہو گئے اس ڈرامے کے اندر، 3 باب اور 13 مناظر۔ اس کا پہلا ایکٹ جو ہے اس میں وہ عشق کے تعلق سے ہے۔ پہلا سین یہ حرم سرا اور پائیں باغ کے درمیان بارادری، اور دوسرا سین سلیم کا ایوان ہے۔ تیسرا سین حرم سرا میں ایک غلام گردش، چوتھا سین حرم سرا کا پائیں باغ۔ اس کے بعد پھر دوسرا ایکٹ وہ رقص کے تعلق سے ہے۔ اس میں پہلا سین سلیم کا ایوان، دوسرا سین انارکلی کا حجرہ، تیسرا سین قلعہ لاہور کا ایک ایوان، چوتھا سین شیش محل، اور تیسرا ایکٹ یہ موت کے تعلق سے ہے۔ اس میں پہلا سین سلیم کا ایوان ہے، دوسرا سین زندان ہے، تیسرا سین اکبر کی خوابگاہ، چوتھا سین زندان کا بیرونی منظر، پانچواں سین سلیم کا ایوان۔ اس طریقے سے ڈرامہ انارکلی کے اندر کل 13 سین ہیں، 3 ایکٹ اور 13 سین ہیں اس ڈرامے کے اندر۔ اس ڈرامے کے کردار کو بھی دیکھ لیتے ہیں انارکلی کے۔ تو اس کے کرداروں میں سب سے زیادہ جو اہم اور مشہور ہے وہ اکبر جو کہ ہندوستان کا شہنشاہ ہے اور سلیم کا باپ ہے۔ اس کے بعد رانی یہ ملکہ ہندوستان اور سلیم کی ماں ہے، یعنی اکبر کی بیوی ہے اور سلیم کی ماں ہے۔ سلیم یہ ولی عہد سلطنت ہوتا ہے اور نادرہ یعنی کہ انارکلی کا عاشق ہے۔ انارکلی کا ہی نام نادرہ ہے۔ سلیم یہ سلطنت کا ولی عہد ہے، اکبر کا بیٹا ہے، اور نادرہ یعنی انارکلی کا عاشق ہے۔ اور نادرہ یہ کون ہے؟ یہ اکبر کی منظور نظر کنیز جسے اکبر نے انارکلی کا خطاب دیا تھا۔ تو نادرہ یہی انارکلی ہوتی ہے، یہ اکبر کی سب سے منظور نظر کنیز ہوتی ہے۔ اکبر نے اس کا نادرہ کا نام انارکلی دیا تھا، انارکلی کا خطاب دیا تھا۔ اور دل آرام یہ نادرہ سے پہلے اکبر کی کنیز تھی جس کی رقابت انارکلی نادرہ سے رہتی تھی۔ وہ سلیم کو حاصل کر کے ملکہ بننا چاہتی تھی۔ یعنی دل آرام یہ بھی اکبر کی ایک کنیز ہی تھی، نادرہ سے پہلے یعنی انارکلی سے پہلے یہ دل آرام اکبر کی کنیز تھی جس کی رقابت انارکلی نادرہ سے رہتی تھی۔ وہ سلیم کو حاصل کر کے ملکہ بننا چاہتی تھی، یعنی دل آرام سلیم کو حاصل کر کے ملکہ بننا چاہتی تھی۔ ثریا یہ انارکلی کی بہن ہے، ثریا جو ہے یہ انارکلی کی بہن ہے۔ بختیار
سلیم کا دوست ہے، عنبر یہ کنیز ہے، دلارام کی رازدار ہے۔ عنبر یعنی یہ بھی کنیز ہے، دلارام کنیز ہے، عنبر کنیز ہے، اور انارکلی بھی کنیز ہوتی ہے، تو عنبر یہ دلارام کی رازدار ہے۔ یہاں پر یہ انارکلی ڈرامہ کے تعلق سے سوالات پورے ہوئے۔ اب آگے آئیے دیکھتے ہیں اگلا جو ڈرامہ ہمارا ہے وہ حبیب تنویر کا ڈرامہ آغرا بازار ہے، اس کے تعلق سے سوالات دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے حبیب تنویر کا نام کیا تھا؟ تو حبیب تنویر کا نام حبیب احمد خان تھا اور قلمی نام حبیب تنویر تھا۔ حبیب تنویر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو حبیب تنویر 1 ستمبر 1923 کو رائے پور میں پیدا ہوئے۔ حبیب تنویر 1 ستمبر 1923 کو رائے پور میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 2009 کو بھوپال میں ہوا تھا۔ حبیب تنویر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو حبیب تنویر کے والد کا نام حافظ محمد حیات خان تھا۔ حبیب تنویر کے والد حافظ محمد حیات خان۔ حبیب تنویر کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو حبیب تنویر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ حبیب تنویر نے اپنے کیریئر کا آغاز کس سے کیا تھا؟ پانچواں سوال ہے۔ تو حبیب تنویر نے اپنے کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا تھا، ڈرامہ فلم کے ساتھ شاعری بھی کی۔ آغاز انہوں نے اپنے کیریئر کا صحافت سے کیا اور پھر ڈرامہ نگاری اور فلم کے ساتھ شاعری بھی کی تھی حبیب تنویر نے۔ حبیب تنویر نے کس نام سے ڈرامہ کمپنی بنائی تھی؟ تو حبیب تنویر نے نیا تھیٹر نام سے 1968 میں ایک ڈرامہ کمپنی بنائی تھی۔ اگلا سوال ہے حبیب تنویر راجیہ سبھا کے ممبر کب بنائے گئے؟ تو 1972 میں حبیب تنویر راجیہ سبھا کے ممبر بنائے گئے تھے۔ حبیب نے 72 اسٹیج ڈراموں میں 52 ڈرامے خود ڈائریکٹ کیے۔ ان ڈراموں میں سے 25 ڈرامے طبع ذات ہیں، جن میں 10 اردو، 7 ہندی، 7 چھتیس گڑھی اور 1 انگریزی میں ہیں۔ یعنی حبیب تنویر نے کل 72 اسٹیج ڈراموں میں 52 ڈرامے خود ڈائریکٹ کیے۔ ان ڈراموں میں سے 25 ڈرامے طبع ذات ہیں، جن میں 10 اردو، 7 ہندی، 7 چھتیس گڑھی اور 1 انگریزی میں ہے۔ حبیب تنویر کے ڈرامے شطرنج کے کھلاڑی اور چرن داس چور پریم چند کی کہانی پر مبنی ڈرامے ہیں۔ اس طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ پریم چند کی کہانی پر مبنی حبیب تنویر کا کون سا ڈرامہ ہے؟ تو حبیب تنویر کا ڈرامہ شطرنج کے کھلاڑی اور چرن داس چور یہ پریم چند کی کہانی پر مبنی ڈرامے ہیں۔ آگے سوال ہے حبیب تنویر کے اعزازات۔ تو حبیب تنویر کو 1983 میں پدم شری اعزاز سے نوازا گیا۔ 1983 یعنی 1983 میں ان کو پدم شری سے نوازا گیا اور سن 2002 میں پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ لیجنڈ آف انڈیا، کالی داس سمان یہ بھی حبیب تنویر کو دیا گیا۔ اگلا سوال ہے حبیب تنویر کے ڈرامے، ان کے جو مشہور ڈرامے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو حبیب تنویر کے ڈراموں میں آگرہ بازار 1954 میں شائع ہوا، چرن داس چور 1975 میں، شطرنج کے مہرے 1954، لالا شہرت رائے 1954، مٹی کی گاڑی 1958، زہریلی ہوا 2002، جھاڑو، میرے بعد، جالی دار پردے، اندر لوک سبھا، جامع دار وغیرہ یہ حبیب تنویر کے کچھ مشہور و معروف ڈرامے ہیں۔ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ آگرہ بازار 1954 میں شائع ہوا، چرن داس چور 1975، شطرنج کے مہرے، لالا شہرت رائے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، جھاڑو، میرے بعد، جالی دار پردے، اندر لوک سبھا، جامع دار وغیرہ حبیب تنویر کے مشہور و معروف ڈرامے ہیں۔ حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کب لکھا؟ تو حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی تخلیقات پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار 1954 میں لکھا، جو 1954 میں ہی پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا۔
تو یہ ڈرامہ آگرہ بازار کے تعلق سے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، حبیب تنویر نے اس ڈرامے کو، جو کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی تخلیقات پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار ہے، اس کو 1954 میں لکھا، جو 1954 میں ہی پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا۔ آگرہ بازار میں نذیر کے کل کتنے کلام پیش کیے گئے؟ تو ڈرامہ آگرہ بازار میں نذیر کے کل 23 منظوم کلام پیش کیے گئے۔ پورے ڈرامے میں نذیر کبھی اسٹیج پر نہیں آتے ہیں، صرف ان کا کلام گونجتا ہے۔ تو کل 23 کلام، ان کے منظوم کلام نذیر اکبر آبادی کے اس ڈرامے کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ حبیب تنویر نے آگرہ بازار کا انتصاب کس کے نام کیا؟ تو حبیب تنویر نے آگرہ بازار کا انتصاب آدمی کے نام کیا ہے، عام آدمیوں کے نام حبیب تنویر نے اس کا انتصاب کیا ہے۔ آگرہ بازار میں کتنے ایکٹ ہیں؟ آگرہ بازار میں 2 ایکٹ ہیں۔ پہلے ایکٹ میں 2 فقیر شہر آشوب گاتے ہوئے ہال کے اندر سے اسٹیج پر جاتے ہیں، اور دوسرے ایکٹ میں پردہ اٹھنے سے پہلے فقیر اسی طرح ہال میں سے گزر کر پردے کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی نامہ سناتے ہیں۔ کردار ڈرامہ آگرہ بازار کے کردار۔ آگرہ بازار کے کرداروں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ پتنگ والا، ککڑی والا، لڈو والا، تربوز والا، مداری، ریچھ والا، برتن والا، ہمجولی اور بازار کے دوسرے لوگ ہیں، اور دوسرے گروہ میں شاعر نما آدمی، کتب فروش، تذکرہ نویس وغیرہ ہیں۔ تذکرہ نویس نذیر کے کلام کو بازارو بتاتا ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ نذیر کے کلام کو کون بازارو بتاتا ہے؟ تو جو تذکرہ نویس ہوتا ہے وہ نذیر کے کلام کو بازارو بتاتا ہے۔ تذکرہ نویس نذیر کو اچھا انسان تو مانتا ہے لیکن شاعر نہیں مانتا ہے، اور اس کے دیگر کرداروں میں فقیر، برف والا، پان والا، نذیر کی نواسی، درزی، رامو، پنساری، قوال، چمیلی، شاعر، راہگیر، چنے والا، بینی پرساد، اجنبی، حمید وغیرہ اس کے دوسرے کردار ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو آخری ڈرامہ ہے وہ ڈرامہ ضحاک ہے، محمد حسن کا لکھا ہوا۔ اس کے تعلق سے بھی ہم لوگ کچھ سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمد حسن کی پیدائش کب ہوئی؟ پہلا سوال، محمد حسن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو محمد حسن 20 اگست 1926 کو مراد آباد میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 24 اپریل 2010 کو دہلی میں ہوا۔ یعنی محمد حسن کی پیدائش 1926 کو مراد آباد میں ہوئی، اور ان کا انتقال 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ محمد حسن نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس عنوان پر حاصل کی؟ تو محمد حسن نے مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی لسانی خدمات پر لکھنؤ یونیورسٹی سے 1952 میں حاصل کی۔ محمد حسن نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی لسانی خدمات، اس عنوان پر لکھنؤ یونیورسٹی سے 1952 میں حاصل کی تھی۔ محمد حسن نے کس نام سے رسالہ نکالا تھا؟ تو محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے، محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے جنوری 1970 سے زنجیر کا نغمہ ان کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ تو محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے جنوری 1970 سے ایک رسالہ شائع کیا تھا، رسالہ نکالا تھا، اور زنجیر کا نغمہ یہ محمد حسن کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ محمد حسن نے اپنا تخلیقی سفر کس سے شروع کیا؟ تو محمد حسن نے افسانہ نگاری سے 1939 میں اپنا تخلیقی سفر شروع کیا تھا، اور ڈرامہ نگاری بھی 1939 میں ہی شروع کر دی تھی۔ یعنی اپنا تخلیقی سفر، اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1939 میں کیا تھا افسانہ نگاری سے، اور ڈرامہ نگاری بھی 1939 میں ہی شروع کر دی تھی، اور 1954 میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیکچرر مقرر ہوئے تھے۔ علی گڑھ کے قیام کے دوران تھیٹر گروپ نام سے ایک انجمن قائم کی، اور 1963 میں شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر مقرر ہوئے، اور 1971 میں
JNU میں پروفیسر اور صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ ادب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے اور یہ آواز احتجاج کی ہوگی، یہ کہنا ہے محمد حسن کا۔ محمد حسن کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ادب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے اور یہ آواز احتجاج کی ہوگی۔ محمد حسن کے اعزازات، ان کو کون سے اعزازات سے نوازا گیا؟ ڈرامہ کوہرے کا چاند پر آندھرا پردیش ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، اور ڈرامہ پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کا پہلا انعام ملا۔ ڈرامہ ضحاک کے لیے حیدرآباد ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1987 میں ملا تھا۔ حکومت مدھیہ پردیش کی جانب سے اقبال سمان 2001 میں ملا تھا۔ محمد حسن نے JNU کے فیلوشپ کے تحت 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب کے موضوع پر کام کیا تھا۔ ان کا موضوع کیا تھا؟ 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب، اس موضوع پر محمد حسن نے JNU کے فیلوشپ کے تحت کام کیا تھا۔ محمد حسن کو مارکسی نقاد اور اردو تنقید میں احتشام حسین کا جانشین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فن برائے خود کس کی اختراع ہے؟ فن برائے خود یہ اصطلاح محمد حسن کی ہے۔ فن برائے خود یہ محمد حسن کی اصطلاح ہے۔ آرٹ کا پہلا کام جمالیاتی احساس کی تسکین ہے، یہ قول محمد حسن کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آرٹ کا پہلا کام جمالیاتی احساس کی تسکین ہے۔ ڈراموں کے مجموعے، محمد حسن کے ڈراموں کے مجموعے، پہلا ڈرامہ ہے پیسہ اور پرچھائی، 1955 میں لکھا تھا، اس میں 9 ڈرامے ہیں۔ اس کے بعد میرے اسٹیج ڈرامے، 6 ڈرامے اس میں ہیں۔ کوہرے کا چاند، یہ غالب کی زندگی پر مبنی طویل ڈرامہ ہے۔ تماشا اور تماشائی، 1975 میں لکھا، یہ بھی غالب کی زندگی پر مبنی ایک طویل ڈرامہ ہے۔ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے، 1975 میں لکھا، اس میں 7 ڈرامے ہیں۔ ضحاک، 1980 میں لکھا، یہ ایک طویل ڈرامہ ہے۔ عمر خیام، 1986 میں لکھا۔ خون کے دھبے، 2011 میں لکھا۔ یہ محمد حسن کے جو کچھ ڈرامے تھے، یہ ڈراموں کے مجموعے تھے، ان میں کچھ ڈراموں کے مجموعے تھے۔ اب ان کے کچھ ڈراموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مشہور ڈرامے جو ہیں۔ تو سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر، ضحاک، ریہرسل، موم کے بت، گوشۂ عافیت، شکست، پیسہ اور پرچھائی، مور پنکھی، سچ کا زہر، دارا شکوہ، کوہرے کا چاند، مٹی جاگتی ہے، تماشا اور تماشائی، نقش فریادی وغیرہ، یہ محمد حسن کے کچھ مشہور و معروف ڈرامے ہیں۔ اس کے بعد ڈرامہ ضحاک کے تعلق سے کچھ سوالات۔ سوال یہ ہے، ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ کس سے ماخوذ ہے؟ تو ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے اور یہ ایک اشتراکی نظریے کا حامل ہے۔ تو ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ کس سے ماخوذ ہے؟ شاہنامہ فردوسی سے اس کا پلاٹ ماخوذ ہے۔ اور ڈرامہ ضحاک کب لکھا گیا؟ یہ ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا تھا، اشتراکی نظریے کا حامل ہے۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1977 میں رسالہ عصری ادب میں شائع ہوا تھا۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار 1977 میں رسالہ عصری ادب میں شائع ہوا تھا۔ ضحاک پہلی بار کتابی صورت میں کب شائع ہوا؟ تو ضحاک 1980 میں کتابی صورت میں شائع ہوا، اور شائع ہونے سے پہلے ضحاک کو وجے شنکر چودھری نے شری رام سینٹر کی اسٹیج پر پیش کیا تھا۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار 1980 میں کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی، اور شائع ہونے سے پہلے ڈرامہ ضحاک کو وجے شنکر چودھری نے شری رام سینٹر کی اسٹیج پر پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ضحاک کو سیاسی تمثیل کس نے قرار دیا ہے؟ تو ڈاکٹر گیان چند جین جی نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک میں کس کے اشعار درج ہیں؟ ڈرامہ ضحاک میں اختر الایمان کے
نظم کے اشعار درج ہیں۔ ڈرامہ ضحاک میں کس کے اشعار ہیں؟ ڈرامہ ضحاک میں اختر الایمان کی نظم کے اشعار ہیں۔ ضحاک میں کتنے مناظر ہیں، یعنی ڈرامہ ضحاک کے اندر کتنے سین ہیں؟ تو ڈرامہ ضحاک کی 6 مناظر پر مشتمل نیم تاریخی ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل ہے۔ پہلا منظر کورس سے ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا منظر ضحاک کے عمرا، وزراء اور ملک کے دانشور انسانی مغز کے حصوں کے لیے آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تیسرا منظر ضحاک شب خوابی کے کمرے میں اپنی ملکہ نوشابہ سے محو گفتگو ہے۔ چوتھا منظر فریدوں نوشابہ سے محو گفتگو ہے۔ پانچواں منظر ملک کے دانشوروں کو تہ خانے میں محو گفتگو دکھایا گیا ہے۔ اور چھٹا منظر دانشوروں، ماہرین فن اور نوشابہ کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ محمد حسن نے ڈرامہ ضحاک کا انتساب کس کی طرف کیا ہے؟ تو محمد حسن نے ڈرامہ ضحاک کا انتساب دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام کیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کے کردار، ان کے کرداروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ضحاک یہ ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے۔ نوشابہ یہ ضحاک کی بیوی ہے، ایک کسان کی بیٹی ہے، اس کا اصل نام فاطمہ ہے۔ نوشابہ یہ ڈرامہ ضحاک کا کردار ہے، یہ ضحاک کی بیوی ہے، ایک کسان کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کا اصل نام فاطمہ ہوتا ہے۔ فریدوں یہ ایک مزدور ہے، اس کے والد کا نام کاوہ ہے، اس صوبہ سیستان سے تعلق رکھتا ہے۔ غم دل و وحشت دل یہ محمد حسن کا ناول ہے، مجاز لکھنوی کی زندگی پر مبنی ہے۔ غم دل و وحشت دل یہ محمد حسن کا ایک ناول ہے جو مجاز لکھنوی کی زندگی پر مبنی ہے۔ اگلا سوال ہے، محمد حسن نے اپنے کن ڈراموں میں غالب کی شخصیت کو موضوع بنایا ہے؟ تو محمد حسن نے اپنے 3 ڈرامے میں غالب کی شخصیت کو موضوع بنایا ہے۔ وہ 3 ڈرامے کون سے ہیں؟ تو کوہرے کا چاند، تماشا اور تماشائی اور نقش فریادی۔ ڈرامہ ضحاک کے تعلق سے اور ڈرامہ کے تعلق سے یہ جتنے بھی سوالات تھے یہ پورے ہوئے۔ اب ڈرامہ کے بعد اب ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے ناول اور اس کے ناول نگار جو ہیں ان کے تعلق سے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔